مسٹر بھائی کے نام سے جانتے ہیں، انہیں بھی مبارکباد دی۔ بات مسٹر اور ملا کی نہیں ہے، بات اللہ کی ہے۔ اللہ جس کو چن لے پھر وہ مسٹر ہو یا ملا، اللہ کام لیتا ہے۔ بات اللہ کے چننے کی ہے۔ حالانکہ آپ نے تو مسٹر یوں ہی مشہور کر دیا، ورنہ یہ بھی میں پہلی نظر میں دیکھا کہ میں نے سمجھا کوئی بڑے مولانا ہو گئے۔ اللہ بات کام لیتا ہے، اللہ چن لیتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ جس کو چن لیتا ہے تو یوں ہی نہیں چنتا۔ میں ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ الیکشن میں اس کو چنتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں، ہے نا؟ حق ہے۔ سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، تو تم جسے پسند کرتے ہو اسی کو چنتے ہو۔ تو اللہ جس کو چنتا ہے پہلے پسند کرتا ہے، اس کے بعد چنتا ہے۔ تو جو کام کر رہے سمجھ لو کہ وہ ایرے گہرے لوگ نہیں بننا، بلکہ اللہ کی پسند ہے وہ لوگ۔ اللہ جنہیں چن لیا کرے ان سے نہ ٹکرایا کرو، ان کی مخالفت نہ کیا کرو، بلکہ ان کا ساتھ دیا کرو۔ اور میرے آقا تو فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ یہاں سیکھنے کا بھی کام ہو رہا ہے اور سکھانے کا بھی کام ہو رہا ہے۔ دعا کرتا ہوں، حالانکہ میری کوئی عمل کی اوقات نہیں، نہ میری کوئی حیثیت، لیکن دعا کرتا ہوں کہ جب تک چاند و سورج رہے، اس کی گردش رہے، اللہ کرے مرکز دارالقدس سلامت رہے، اور جتنے خوش عقیدہ مسلمانوں کے ادارے اللہ کرے سب سلامت رہے، باقیامت رہے، تا قیامت رہے، اور اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے۔ تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں وہ میرے ساتھ جنگ کا چیلنج کرتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ بات شداد کی چل رہی تھی، اس ظالم نے جو ہے وہ اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، اس کا کوئی مقابل ہے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ تو اس نے جو ہے سونے چاندی کی اینٹیں، مشک، یہ وہ سب کچھ کیا، اور خود ساتھ تک خود کی جنت بنے۔ تیری جنت میں نہیں جاؤں گا، خود کی جنت بناؤں گا۔ اور جب وہ پورے کر و فر کے ساتھ، پورے شان و شوکت کے ساتھ، سو کار عزت دار بن کر جس وقت وہ اپنی خود کی بنائی ہوئی 100 کار جنت کے اندر جانے لگا، تو اس کی سواری کے 2 قدم اس کی اپنی جنت میں تھے، اور سواری کے 2 قدم جنت کے باہر تھے۔ اللہ نے حکم دیا اسرائیل اس کی روح ابھی نکال لے، اس سے پہلے میں اپنے جوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی، میں صرف آپ کو واز نہیں کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ دولت کے نشے میں اللہ کو چیلنج کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کو چیلنج کرنے والوں، لوگ کہتے ہیں معجون کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، جوانی دیر تک رہے گی۔ میں نے کہا جھوٹ ہے، یہ چند سالوں کے لیے سہارا تو ہے، لیکن آؤ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، بال سفید ہوں گے پھر بھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جسم کی طاقت سلامت رہے گی۔ گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ تمہیں ہمیشہ کی جوانی عطا فرمائے گا۔ گناہ کرنا ترک کر دو، خدا وہ طاقت عطا کرے گا کہ کبھی نہ ختم ہونے والی طاقت ہوگی۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ 2 قدم اس کی سواری کے اندر تھے، 2 قدم باہر تھے، اور پھر اللہ نے اسرائیل کو حکم دیا اس کی روح نکال لے۔ جب اس کی روح نکالی تو گویا کہ دنیا کو پیغام مل گیا، اللہ بتا رہا ہے وہ قوی ہے، وہ ذو انتقام ہے، وہ طاقت اور غلبے والا ہے، اور بتا دیا میری جنت تو میری جنت ہے، اگر میں نہ چاہوں تو خود کی بنائی ہوئی جنت میں بھی کوئی نہیں جا سکتا، خود کی بنائی ہوئی۔ دیکھو قارون زمین میں فساد ہوا، اللہ کی خفیت۔ اب آپ اگر اور ہم اکیلے میں گناہ کریں، سوچو یہ کوئی لطیفے کی ہنسنے ہسانے کی محفل نہیں، لیکن آپ سے اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو رات میں کیا کرتے، تنہائی میں کیا کرتے، صبح سب سے پہلے کون سا گناہ کرتے، کتنا بڑا گناہ کرتے ہو صبح سب سے پہلے، فجر کی نماز بستر میں ترک کر کے اٹھتے ہو، اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے؟ سوچو، غور کو مرنا نہیں، موت کی تلوار سر پہ نہیں لٹک رہی۔ تنہائی میں گناہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ حج بھی کر رہے ہو، عمرہ بھی کر رہے ہو، داڑھی بھی رکھ لی، ٹوپی بھی رکھ لی، کلمہ بھی پڑھ، سب کر رہے ہو، لیکن اکیلے میں گناہ کرنے کا وبال کیا؟ علامہ ابن حجر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
حضرت ابراہیم تیمی فرماتے میں قبرستان جاتا تھا، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں کہ میں قبرستان جاتا تھا اس لیے کہ عبرت حاصل، قبرستان جایا کرو، لیکن تھوڑی دیر بیٹھ کر کے کچھ سوچا کرو، یہ بھی تو ایک دن میری طرح زمین پہ دندناتا تھا، آج یہ بے سر و سن۔ قبریں دیکھ کر کیسے لگتا ہے سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، سب برابر، جیسے مجمع پورا سکون سے بیٹھا ہے، سناٹے میں بیٹھے ہے نا، لیکن اندر یہ جو سینے میں قبر ہے نا، دل اندر کی قبر، یہ سب کے برابر۔ ان میں کچھ ایسے ہوں گے جن کو بچوں کا ٹینشن ہے، ان میں کچھ ایسے ہوں گے جنہیں روزی کا ٹینشن ہے، ان میں کچھ ایسے ہوں گے جنہیں بیوی کا ٹینشن ہے، ان میں ایسے ہوں گے کسی کا دل کھل کھل رہا ہوگا اور کسی کا دل اندر سے رو رہا ہوگا۔ تو جیسے صاف پرسکون نظر آ رہے ہیں لیکن اندر کا حال تو اندر والے ہی جانتے ہیں، ایسی قبریں سب پرسکون نظر آتی ہے لیکن دو میں سے کوئی ایک حال ہے، یا تو کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے، بہت گناہ کر چکے، بہت گناہ کر چکے، بہت اللہ کو ناراض کر چکے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اپنے جوانوں سے کہ رمضان شریف قریب ہے، موسم بہار قریب ہے، شعبان المعظم میں شب برات گزر چکے ہیں، رمضان شریف کی طرف جا رہے، توبہ کرو، پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، پہلے جو ہو گیا، بلکہ میرا اللہ تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار، میں تو 70 ماؤں کی بات بھی نہیں کرتا، سچی بات کرتا، میں 70 ماؤں پہ نہیں رکتا، اس لیے نہیں رکتا جب طاقت میں اس کی کوئی مثال اور حد نہیں ہے، جب انتقام میں اس کی کوئی حد نہیں ہے، علم میں اس کی کوئی حد نہیں ہے، جب خالق ہونے میں وہ بے مثل و بے مثال ہے تو پھر محبت کرنے میں بھی تو بے مثل و بے مثال ہے، تو وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کروڑوں ماؤں سے۔ ہر دنیا کی کورٹ اور عدالت کا یہ اصول ہے، جو گناہ قبول کرنے اس کو سزا ملتی ہے، ایک میرے اللہ کی عدالت کی شان یہ ہے جو گناہ کر کے گناہ قبول کر لیتا ہے تو کہا جاتا ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ہر جگہ ایک بالغ جرم کرنے والا ذلیل ہوتا ہے، ہر جگہ ایک بالغ جرم کرنے والا ذلیل ہوتا ہے، میرے رب کے یہاں ایک بالغ جرم کرنے والے کو ان اللہ یحب التوابین کہہ کے اپنا محبوب بنا لیا جاتا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، وہ خود فرماتا ہے جو میری طرف ایک گز چلتا ہے میں اس کی طرف 2 گز چلتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہاں اس کے جانے سے مراد اس کی رحمت ہے، یعنی جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ آپ بتائیں ہے کوئی ایسا کہ اس کا در چھوڑ کے در بدر پھر رہے ہو؟ اپنے مسائل کا حل لوح قرآنی اور تعویذات میں ڈھونڈنے والوں، میں تعویذ کا مخالف نہیں، اپنے مسائل کا حل ورد وظائف میں ڈھونڈنے والوں، اپنے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازے پہ تلاش کرنے والوں نہیں، جب تک گناہ چھوڑ کر میرے اللہ کی چوکھٹ پہ نہیں آؤ گے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، نہ وظائف کام آئیں گے نہ لوح قرآنی کا دیکھنا کام آئے گا۔ میں سنی ہوں اور پشتینی سنی ہوں، لیکن جمشید پوری علماء کی موجودگی میں کہہ کر جا رہا ہوں کہ جو قوم فرائض سے آنکھیں بند کر لے نوافل اس قوم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ گناہ پر گناہ کر لے اور پھر ہم سوچتے ہیں چند وظائف زندگی بدل دیں گے، وظیفے کا بالکل اثر ہے، لیکن کب؟ جب اپنی ڈیوٹی پوری کرو، جب فرائض پر عمل کرو، اٹھا کر کے کم سے کم بارے شریعت ہی دیکھ لیا ہوتا، اردو زبان میں چھپی ہوئی کتاب ہے کہ فرائض کو چھوڑنے والے کے نوافل کا انجام کیا ہے، فرائض کو چھوڑنے والے کے مستحب کا۔ میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن گناہ کرتے رہو گے اور پھر سوچو گے کہ وظائف زندگی بدل دیں گے، بالکل نہیں، کوئی قبول نہیں کرے گا، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ رسول رحمت فرمائے کہ میں ان سے بیزار ہوں جو نماز چھوڑ دے، آقا فرماتے ہیں اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں جو نماز چھوڑ دے، کہاں ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، ابراہیم تیمی فرماتے ہیں میں قبرستان جاتا آتا تھا عبرت کے لیے، ایک دن قبرستان گیا، درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھا، آنکھ لگ گئی، توجہ کرنا اس پہ بات مکمل ہو رہی، آنکھ لگ گئی،
جب آنکھ لگی، ابراہیم تیمی کہتے ہیں میں نے خواب میں کیا دیکھا، لوگ قبروں سے نکل رہے، ایک بندہ قبر سے نکلا تو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر اس کے حلق میں ڈالی گئی اور اس کے پیٹ سے گزرتی ہوئی اس کے پاخانے کے مقام سے نکل گئی، وہ تڑپ گیا، تڑپنا تو تھا ہی، جہنم کی آگ کی زنجیر حلق میں ڈال کر کے اس مقام سے نکلے تو تڑپ تو نہیں تھی، تو کہنے لگا اللہ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، یعنی وہ نمازی تھا، میں حج نہیں کرتا تھا، میں تلاوت نہیں کرتا تھا، میں قرآن نہیں پڑھتا تھا، میں عمرہ نہیں کرتا تھا، میں نیکیاں نہیں کرتا تھا، نیکیاں گنانے لگا، غیب سے آواز آئی ظالم تو سب کرتا تھا، لیکن جب اکیلے میں ہوتا تو گناہ کرتا تھا، تنہائی میں ہوتا تو گناہ کرتا تھا، جو سب کے سامنے نیکی کرے، اب حدیث پاک سنتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو سب کے سامنے نیکی کرے اور تنہائی میں گناہ کرے، اللہ اس کے اعمال کو قیامت کے دن ہباء منصورا ریت کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بکھیر دے، وہ بے نیاز ہے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ کہا گیا کہ آخرت تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، آخرت تو پرہیزگاروں کے لیے ہے، اس لیے اللہ کے بندوں آؤ رجوع کریں، بس ایک کرتے ہوئے آؤ سچی توبہ کرو، پلٹو، کب تک گناہ میں زندگی گزارو گے، گناہ میں سکون نہیں، گناہ میں لذت تو ہے، گناہ میں عزت نہیں، گناہ میں آرام تو ہے، گناہ میں سکون نہیں۔ آپ کہیں گے آرام اور سکون میں کیا فرق ہے؟ یہ آرام اور سکون میں فرق ہے، کرسی پہ بیٹھنے سے آرام ملتا ہے، لوگ اسی لیے کہتے ہیں کمفرٹیبل ہے کرسی، کرسی پہ بیٹھنے سے آرام ملتا ہے، کرسی پہ بیٹھنے سے سکون نہیں ملتا، نرم گدوں پہ لیٹنے سے آرام ملتا ہے، سکون نہیں ملتا، کھانا کھانے سے آرام ملتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ آرام اور سکون میں فرق ہے، لوگوں نے آرام ہی کو سکون سمجھ لیا، اگر کرسی میں بیٹھنے سے سکون ملتا تو جو پورے ملک کی کرسی میں بیٹھے ہوئے وہ بے چین کیوں؟ اگر کھانے سے سکون ملتا تو فٹ پاتھ پر بھیک مانگ کر آدھی روٹی کھانے والا سکون میں ہے اور جس کا دسترخوان پورا بھرا ہے اس کو سکون نہیں۔ آرام اور سکون میں فرق ہے، آرام جسم کو ملتا ہے، سکون دل کو ملتا ہے، اس لیے سب لوگ آرام کی تلاش میں اسی کو سکون سمجھ رہے اور تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، پوری دنیا بلک رہی ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، چین سے لے کے ہند تک، ہند سے لے کے سندھ تک، سندھ سے لے کے امریکہ برطانیہ، بلکہ ایک دوسرے کو مار ڈال رہے ہیں کہ مجھے سکون نہیں تو اس کو بھی نہیں ہوگا، اس لیے یہ نیکی کرو کہ اس کو بھی مٹا دو تاکہ یہ سکون پا جائے۔ تو جو دنیا میں سکون نہ پا سکا وہ مر کے کیا سکون پائے گا؟ بلکہ دنیا کا کی بے اطمینانی تو لمیٹڈ ہے اور آخرت کی بے اطمینانی تو انلمیٹڈ ہے، نہ ختم ہونے والی، اس لیے آؤ اپنے اللہ سے رشتہ جوڑو، اپنے اللہ کے قریب آئے، زندگی میں اللہ نے چانس دیا، توبہ کرو، اور اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرے گا اسے گناہ سے ایسے پاک کر دیں گے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے کرے۔ جو اختتامیہ کے طور پہ بات کرنے چلا ہوں وہ یہ گناہ چھوڑ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بہترین ہجرت کیا ہے؟ فرمایا گناہ چھوڑ دینا یہ سب سے بہترین ہجرت ہے، اس سے بڑی کوئی ہجرت نہیں ہے، گناہ چھوڑو نیکی کی طرف۔ اب آپ سوچیں گے نہیں مولانا میں نے تو بہت گناہ، میں نے تو بہت پاپ، میں نے تو بہت جرائم کیے، اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں نے کہا مایوس ہونا مومن کی شان نہیں، توبہ کرو اللہ معاف کرے، توبہ کرو اللہ معاف کرے، بس وہ روایت پڑھ کے بات ختم کرو۔ جب میں جہاں سے روایت پڑھ رہا ہوں اس کو لکھنے والے فقی عبداللہ سمجھ کرتی، میں وہاں سے روایت پڑھ رہا ہوں اس کو سننے بات اسی پہ اینڈ کو پہنچتی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک جوان تھا رسول اللہ کے دور میں، ایک عورت کو اس نے ٹچ کر ہاتھ پکڑ لیا، عورت کہاں؟ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں اس روایت میں کہ اللہ کے رسول کے یہاں
گناہ کرنے والوں کو بے باک نہیں کیا جاتا. یہ بات یاد رکھو. شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے. ہم نے شاعری کی دنیا میں بہت بے باکیاں کری. میں اس سے بہت معذرت چاہتا ہوں، برا لگے تو جمشید پور والوں برا لگے تو معاف کر دینا. اور ویسے میں آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اس مرد قلندر کی خدمات سے پھول اور پھل رہے ہو جسے دنیا قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری کے نام سے جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. ہماری جماعت کا وہ مرد قلندر ہے جو مناظرے کے میدان میں آیا تو ان سے بہتر مناظر نظر نہ آیا. قلم کی دنیا میں جس نے قدم رکھا تو پھر رئیس القلم کہلایا. بے شک بے شک. اور جب معماری کی طرف اہل سنت کے معمار کی حیثیت سے متعارف ہوا تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ سینکڑوں دماغ ایک طرف ہے اور ارشد القادری کے فکر کی جولانیاں ایک اپنی الگ حیثیت رکھتی ہیں. بے شک. وہ ایک فرد واحد نہیں، ایک پوری انجمن تھے. اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے. آمین سبحان. جب ہم ایسے شہر میں جاتے ہیں تو ہمارا تو کوئی قد ہی نہیں ہے. اگر یہاں کوئی بہت بڑا قداور آدمی آتا تو بھی وہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا. جائے کہ کوئی حیثیت ہی میری نہیں ہے. میں تو بس اس بنیاد پر آ گیا ہوں کہ رئیس القلم کے لگائے ہوئے پودوں کو میں کچھ پانی دے کر کے اپنی آخرت کے لیے سامان پیدا کروں. تو میں کوئی بڑی بات بیان نہیں کر سکتا کیونکہ آپ بہت علماء کو سنتے ہیں، مشائخ کو سنتے ہیں، ماشاءاللہ علماء کی یہاں محنتیں. لیکن ایک بات کہہ جا رہا ہوں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گنہگاروں کو معافی کی طرح ابھارا جاتا ہے، مجرموں کو ڈھیل نہیں دی جاتی کہ جاؤ اور بے باک ہو. یہ بے باکیاں ہمارے یہاں ہیں اور ہم لوگ سوچتے ہیں نا ہم کچھ بھی کریں گے، یہ مولانا بچا لیں گے، یہ سید صاحب بچا لیں گے، یہ پیر صاحب بچا لیں گے. جو سچا پیر ہوگا نا وہ گنہگار سے کبھی رعایت سے پیش نہیں آ سکتا. میں بھی جو روایت پڑھ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گی. ایک جوان نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑا، میں مفہوم پڑھ رہا ہوں اس کا، توجہ. صرف ہاتھ پکڑا، زنا نہیں کی، اس کے ساتھ بدکاری نہیں کی، اس کے کندھے پہ ہاتھ صرف پکڑ لیا. اس عورت نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، تو خیر القرون میں جیتا ہے. وہ بھاگا مجھ سے. حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تبوک پر گئے ہوئے تھے. میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں خلاصے کے ساتھ. وہ جنگلوں میں بھٹکنے لگا، مجھ سے کیا ہو گیا؟ ایک عورت تو صرف پکڑ لیا. اور ہم کیا کیا کر رہے ہیں اللہ کی، یہ آنکھیں کیا کیا کر رہی ہے، جسم کیا کیا کر رہے، وجود کیا کیا کر رہے، اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. لیکن اللہ کی عدالت بہت قریب ہے، بہت جلد ہے. وہ رونے لگا، تڑپنے لگا، بلکنے لگا. حضور تبوک سے واپس آئے تو اس جوان کو عقد مواخات کے جس بندھن میں جس صحابی کے ساتھ باندھا گیا تھا، وہ صحابی اپنی بیوی سے کہنے لگے وہ فلاں نہیں دکھ رہا. کہا اس نے تو ایک عورت کو چھو لیا، اس کا ہاتھ پکڑ، اور اس کو کہا گیا کہ اللہ سے ڈر، تو خیر القرون میں جیتا ہے. تو وہ جنگل میں بھاگ گیا. وہ صحابی گئے اس جوان کو کہا بھائی چل واپس، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا. کیا گناہ ہوا؟ عورت کو صرف پکڑ لیا. یہ ان کے یہاں سب سے بڑا گناہ تھا. اگر وہ آج کا ماحول دیکھتے تو کیا کہتے خدا جانے. جہاں پر دوستی داری میں زنا، جہاں محبت کے نام پہ زنا. بزرگوں نے فرمایا زنا کرنے والا غسل کرتا ہے، سرکار غریب نواز کے ملفوظات میں، زنا کرنے والا غسل کرتا ہے تو اس کے غسل سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے سے شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک جرائم اور پاپ کرتے رہیں گے، اور ان سب کا وبال اس کے سر پہ ہوگا جس کے زنا کے غسل سے وہ پیدا ہوئی تھی. چھوٹی موٹی چیز نہیں. آج فیشن بن گیا، بدکاری فیشن بن گیا. اللہ کی پناہ، اللہ ہماری نسلوں کو بچائے. فرمایا گیا یہ زنا کی نوست 7 پشتوں تک باقی رہتی ہے، اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے. ابن حجر کہتے ہیں 7 پشتوں تک پہنچتی ہے لعنت. کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں تو بڑا نیک ہوں پھر بھی میں پریشان رہتا ہوں. شاید اوپر کسی نے کوئی گڑبڑ کی. اپنی اولاد سے پیار کرو. اتنی دولت اکٹھا کر رہے ہو کہ اولاد سکون سے رہے. دولت سے اولاد سکون سے نہیں رہے گی. اگر گناہ کرو گے دولت کے بعد بھی اولاد پریشان رہے. مغلوں کی اولاد کو دیکھو. اگر کوئی مغل خاندان کی مجھے معاف کرے، آج بہت سارے مغل ٹھیلا ڈھکیل رہے ہیں، آج بہت سارے مغل چائے بیچ رہے ہیں، آج بہت سارے مغل بھیک مانگ رہے ہیں. جن کے باپ داداؤں نے صدیوں حکومت کی، اگر انہوں نے پاپ کیا تو ان کی اولاد کو یہ دن دیکھنے سے. بہادر شاہ ظفر جب جیل میں ڈالے گئے، بہادر شاہ ظفر
जेल में डाले गए। बहादुर शाह जफर की जिंदगी का आखिरी दिन ये था। ताजमहल में जब बहादुर शाह जफर के लिए नाश्ता लगता था तो 200 डिशें लगती थी, 200 डिशें। उसकी जिंदगी का आखिरी दिन ये था कि वो खादी का कुर्ता पहने हुए थे और मैली कुचेली टोपी, और बात करते थे तो इशारा कुछ करते थे, जबान कुछ बोलती थी। मौलिक लिखता है कई दिन के इतने भूखे थे कि जबान और इशारा दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे थे। और जब बहादुर शाह जफर ने कहा मुझे सुबह नाश्ते की आदत है, 200 डिशें खाता हूँ नाश्ते के अंदर यानी इस्तेमाल करता हूँ, तो अंग्रेजों ने कहा था ठीक है अच्छा नाश्ता भेजते हैं। जब बहादुर शाह जफर के पास नाश्ता आया और उसने तश्त से कपड़ा हटाया तो क्या देखा, उसके बेटों का कटा हुआ सर उस तश्त में रखा हुआ था। माँ बाप का किया हुआ औलाद के सामने आता है। अच्छा करोगे तुम्हारी नस्लों को बरकतें मिलेगी, पाप करोगे नस्लें तबाह होगी। जहां गुनाह है वहां फना है। गुनाह करते हुए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह की गैरत से डरो, वो बहुत गैरत वाला है। और आप देखें सादात की आज पूरी दुनिया में डंके क्यों बज रहे हैं? मेरी तरह तो बहुत सारे बदअमल भी, बेअमल नहीं, मेरी तरह बदअमल भी, लेकिन ये बरकतें क्यों हैं? इमाम हुसैन ने अच्छा किया ना, सैयदा फातिमा ने अच्छा किया ना, बेशक बेशक ने अच्छा किया ना, तो बाप दादा अच्छा करते हैं तो उसकी बरकतें औलाद को मिलती है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने हदीस नकल की फतवा रज़विया शरीफ में कि मेरे आका फरमाते फातिमा ने अपनी तहारत की हिफाजत की, उसकी बरकत ये है कि अल्लाह ने क़यामत तक के उनकी औलाद को जहन्नम की आग में हराम फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान। माँ की तहारत क़यामत तक की औलाद को बरकत अता करेगी। तो अबू जैसी माँ तो कोई हो नहीं सकती, कम से कम माँ इतनी मुत्तकी हो जाए, इतनी मुत्तकी हो जाए कि कम से कम एक दो नस्ल ही को उसकी बरकत मिल जाए। सैयदा तो इतनी बातहारत थी कि मेरे इमाम कहते हैं उनके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। कहते हो जिसका आंचल न देखा महो पैर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। बरकतें मिलती है, असल काम करे तो नस्ल को बरकत मिलती है, और असल गड़बड़ करे तो नस्ल को तबाही भी मिलती है। उसकी तफसील में नहीं जाता, उसमें तो अर्ज कर रहा था कि वो उन्होंने कहा चलो वापस चलो, नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैंने एक औरत को छू लिया, बहुत बड़ा पाप किया। तो कहा चलो किसी के पास सिफारिश करते, हुजूर के पास चलते। वो आए मौलाए कायनात के पास, मौला अली के पास है, कहा हुजूर से सिफारिश करें मेरी, हुजूर से मेरी सिफारिश करें। पर क्या हुआ, कहा मैंने औरत को छू दिया। औरत को छू दिया, जल्दी निकल जा, बार बार मुझे डर लग रहा है कि तेरी वजह से कहीं आग ना बरस पड़े। मौला अली उसको अपने पास बैठने नहीं दे रहे जिसने औरत को छू लिया, और जल्दी जाओ अजाब ना आ जाए तेरी वजह से। वो वहां से निकले रोते हुए उस्मान गनी के पास, उन्होंने भी कहा जल्दी निकल यहाँ से, तू औरत को छू के है, एक नामहरम को तूने छुआ। अल्लाह के रसूल फरमाते जो हाथ किसी औरत को छू ले बदनियती के साथ, उस पर सबसे ज्यादा जहन्नम की आग का हक है, जल्दी निकल यहाँ। फिर उसके बाद वो फारूक आजम के पास सिद्दीक, उन्होंने भी निकाल दिया। फिर वो हुजूर के पास गए, या रसूलल्लाह मैं एक औरत को छू कर आया। आका ने औरत को छू, उठ जल्दी से, जल्दी बाहर निकल। इसलिए कि जो अल्लाह की जितनी मारिफत रखता है, जो अल्लाह से जितनी मोहब्बत करता है, वो उतना अल्लाह से उतना डरता है। मारिफत और अल्लाह की मोहब्बत आदमी को बेबाक नहीं करती। हुजूर ने भी कहा आग ना बरस जाए, जल्दी बाहर निकल यहाँ से। वो बाहर निकल और जाकर जंगलों में रो रहा है। 40 दिन गुजरे रोते रोते। जिब्रील अमीन आए और वो रोते रोते जवान कह रहा था मौला मुझे माफ नहीं कर सकता तो कोई अजाब दे दे, और अगर माफ कर दिया हो तो तेरे महबूब को बता दे कि तूने माफ कर दिया। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया रसूलल्लाह उस जवान का क्या हुआ? जिब्रील देखो उसने क्या किया। और जिब्रील अमीन कहते या रसूलल्लाह अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। जिब्रील अमीन कहते अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। जिब्रील अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, हाँ माफ कर दिया। और अल्लाह फरमाता उसको बशारत दीजिए कि अल्लाह ने माफ कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भेजा ला उसको। उस जवान को जंगल में लाने के लिए गए तो जंगल से जवान आया और जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद में आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे। आका की आवाज सुना और चीख मार के बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। जब सहाबा किराम आए तो देखा तो उसका इंतकाल हो चुका, उसकी मौत हो चुकी। आका अलैहिस्सलाम ने बयान
جاؤ اسے غسل دو، کفن پہناؤ اور جنازہ تیار کرو، میں بھی شریک ہوں۔ اور جب میرے آقا شریک ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ کے رسول اپنی انگلیاں رکھ کر قبرستان میں چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ انگلیاں رکھ کے چل رہے ہیں؟ فرمایا اللہ نے اس کی توبہ کو ایسے قبول کیا اور اس سے اتنا پیار کیا کہ آج مدینے میں اتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں کہ قبرستان میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا تھا۔ یہ توبہ کرنے والوں کی برکت، ہم بھی سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ آؤ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی برکت عطا فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان شریف کو حضرت تشریف لا چکے خیر الازکیہ صدر العلماء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب اور حضور محقق کے مسائل جدیدہ تشریف لانے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر۔